دنیا بھر کے جرائم پیشہ لوگوں نے اس نظام کو اپنے گھناؤنے جرائم کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا اور اسی کا نام ڈارک ویب ہے۔ نیٹ کے اس حصے میں دنیا کی چند طاقتور حکومتوں کے راز رکھے ہوتے ہیں، جیسے امریکہ، اسرائیل اور دیگر دجالی قوتیں وغیرہ۔ یہ انٹری کسی کے بس کی بات نہیں، یہاں کوڈ ورڈز اور کیز کا استعمال ہی ہوتا ہے۔ پھر ڈارک ویب پر ریڈ رومز ہوتے ہیں، یعنی ایسے پیجز ہوتے ہیں جہاں لائیو اور براہ راست قتل و غارت گری اور بچوں کے ساتھ زیادتی دکھائی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عبدالرؤف اور آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی۔ آڈیو لیکس، ویڈیو لیکس، یہ ہے پاکستان کی مکمل سیاست کا محور۔ ایک نامعلوم شخص نے ایک ایٹمی ریاست کو ایسی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رکھا ہے کہ اربوں ڈالر سے چلنے والے ادارے اب تک اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکے۔ آڈیو سے متعلق جو ہیکر کے معلومات پچھلے کئی عرصے سے زیر بحث ہیں، اس میں ایک لفظ جو بار بار ذکر ہو رہا ہے جس کا، وہ ڈارک ویب کا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کے مختلف اداروں اور وزیر اعظم ہاؤس کی 8 GB کا ڈیٹا ڈارک ویب پر موجود ہے۔ مگر ڈارک ویب ہے کیا؟ آج کی ویڈیو میں اس پر تفصیل سے بات کریں گے، مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ ہم جو انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، اس میں کوئی بھی ویب سائٹ اوپن کرنے کے لیے 3 بار www لکھنا پڑتا ہے، جس کا مطلب ہے ورلڈ وائڈ ویب۔ اسے سرفیس ویب اور لائٹ ویب بھی کہا جاتا ہے، لیکن آپ کے لیے سب سے حیرت انگیز بات یہ ہوگی کہ دن رات استعمال کر کے بھی جس انٹرنیٹ کو ہم ختم نہیں کر سکتے، یہ کل انٹرنیٹ کا بہت تھوڑا سا حصہ ہے، باقی زیادہ حصہ عام لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل۔ اب آپ کے ذہن میں سوالات پیدا ہوئے ہوں گے کہ مثلاً یہ کہ یہ زیادہ حصہ انٹرنیٹ ہماری آنکھوں سے کیوں اوجھل ہے، ہم اسے کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اس اوجھل انٹرنیٹ کی عظیم دنیا میں کیا کیا کچھ چھپا ہوا ہے؟ عام لوگوں سے اسے کیوں چھپایا ہوا ہے اور وہاں کیا کیا جاتا ہے؟ ورلڈ وائڈ ویب کو ٹم برنر-زلی نے 1989 میں ایجاد کیا اور 6 اگست 1991 کو باقاعدہ منظر عام پر لایا۔ پھر یہ ٹیکنالوجی گولی کی رفتار سے ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئی۔ اس طرح پوری دنیا سمٹ کر ایک کمپیوٹر کی اسکرین پر اکٹھی ہو گئی۔ ویب کے فوائد سے انسانیت مستفید ہونے لگی، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی محتاج بن کر رہ گئی۔ ویب کی تیز رفتاری کی وجہ سے دستاویزات کی منتقلی اور خط و خطابت ای میل کی شکل میں تبدیل ہوتی گئی اور کمپنیوں اور اداروں نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ایک طرف پوری دنیا اس نعمت سے مستفید ہو رہی تھی، تو دوسری طرف ڈیوڈ چام نے ایک مضمون بعنوان سیکیورٹی وداؤٹ آئیڈینٹیفیکیشن لکھا، جس میں انہوں نے خبردار کیا کہ ورلڈ وائڈ ویب کے حد سے زیادہ استعمال کی وجہ سے لوگ اپنی معلومات کی نگرانی سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ ان کی معلومات درست ہیں یا پرانی ہیں۔ چنانچہ جس خدشے کا اظہار ڈیوڈ چام نے کیا تھا، آج ہر کوئی جانتا ہے کہ گوگل، فیس بک سمیت دیگر ویب سائٹس اپنے یوزرز کے بارے میں اتنا کچھ جانتی ہیں کہ اس کے قریبی دوست یا سگے بھائی بہن بھی نہیں جانتے ہوں گے۔ چنانچہ انہی سورسز کو استعمال کرتے ہوئے دنیا کے خفیہ اداروں نے جاسوسی کا جال بھی بچھا دیا۔ یہاں سے انٹرنیٹ کی دنیا میں ایک نیا موڑ آتا ہے اور حکومتیں یہ سوچنا شروع کر دیتی ہیں کہ انٹرنیٹ پر ڈیٹا کے تبادلے کی سیکیورٹی کے لیے کوئی نظام ہونا چاہیے تاکہ کوئی اسے چوری نہ کر سکے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے امریکی نیوی کے 3 ریسرچرز نے یہ بیڑا اٹھاتے ہوئے انین راؤٹنگ کا نظام پیش کیا۔ اس نظام کو اس طرح بنایا گیا تھا کہ کوئی بھی شخص کسی کے ڈیٹا کو چرا نہیں سکتا تھا اور نہ ہی بغیر اجازت کے ویب سائٹس کو اوپن کر سکتا تھا۔ لیکن اس حیرت انگیز طور پر بڑی تبدیلی اس وقت آئی جب امریکی نیول ریسرچ لیبارٹری نے اس نظام کو اوپن سورس کر دیا، یعنی ہر کسی کو اس سے مستفید ہونے کی اجازت دے دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا بھر کے جرائم پیشہ لوگوں نے اس نظام کو اپنے گھناؤنے جرائم کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا اور اسی کا نام ڈارک ویب ہے۔ اس تصویر میں برف کا ایک پہاڑ سمندر میں کھڑا نظر آ رہا ہے، اس کا تھوڑا سا حصہ باہر ہے۔ اسے اب ورلڈ وائڈ ویب یعنی وہ انٹرنیٹ سمجھ رہے ہیں جسے ہم استعمال کرتے ہیں۔ پھر ایک بڑا حصہ زیر آب نظر آ رہا ہے، اسے
ڈیپ ویب کہا جاتا ہے۔ پھر اس سے بھی بڑا حصہ مزید نیچے گہرائی میں نظر آ رہا ہے، اسے ڈارک ویب کہا جاتا ہے۔ پھر ڈارک ویب میں ریڈ رومز ہوتے ہیں۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس پہاڑ کے نیچے جو سمندر کی تہہ ہے اسے مریہ ناز ویب کہا جاتا ہے، جس تک رسائی دنیا کے عام ممالک کی حکومتوں کو بھی نہیں ہے۔ ورلڈ وائڈ ویب وہ انٹرنیٹ ہے جسے ہم اپنے کمپیوٹر یا موبائل پر استعمال کرتے ہیں اور اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس سے نیچے ڈیپ ویب ہے۔ یہ انٹرنیٹ کا وہ حصہ ہوتا ہے جس تک رسائی سے متعلقہ لوگوں کی ہوتی ہے، اور یہ عام طور مختلف کمپنیوں اور اداروں کے استعمال میں ہوتا ہے۔ پھر ڈیپ ویب سے نیچے باری آتی ہے ڈارک ویب کی۔ یہ انٹرنیٹ کا وہ حصہ ہوتا ہے جہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی سوائے اس کے جس کے پاس ڈارک ویب کی ویب سائٹ کا پورا ایڈریس ہو۔ عام طور پر ڈارک ویب کی ویب سائٹس کا ایڈریس مختلف نمبر اور لفظوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور آخر میں .com کی بجائے .tour یا .onion وغیرہ ہوتا ہے۔ یہاں جانے کے لیے متعلقہ ویب سائٹس کے ایڈمن سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، جو آپ سے رقم وصول کر کے ایک ایڈریس دیتا ہے۔ جب آپ پورا اور ٹھیک ایڈریس ڈالتے ہیں تو یہ ویب سائٹ اوپن ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ گوگل یا عام براؤزرز پر یہ اوپن نہیں ہوتی، اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ ان ویب سائٹس کو اوپن کرنا یا دیکھنا بھی قانوناً جرم ہے۔ اگر آپ کے بارے میں صرف اتنا پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے ڈارک ویب پر وزٹ کیا ہے تو اس پر آپ کی گرفتاری اور سزا ہو سکتی ہے۔ پھر ڈارک ویب پر ریڈ رومز ہوتے ہیں، یعنی ایسے پیجز ہوتے ہیں جہاں لائیو اور براہ راست قتل و غارت گری اور بچوں کے ساتھ زیادتی دکھائی جاتی ہے۔ ایسے لوگ جن کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے، ان کی فطرت مسخ ہو چکی ہوتی ہے، وہ اس قسم کے مناظر دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں۔ چنانچہ وہ ان ریڈ رومز میں جاتے ہیں، وہاں ہر چیز کی بولی لگتی ہے، مثلا زیادتی دکھانے کے اتنے پیسے، پھر زندہ بچے کا ہاتھ کاٹنے کے اتنے پیسے، اس کا گلا دبا کر مارنے کے اتنے پیسے، اور پھر اس کی کھال اتارنے کے اتنے پیسے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ ہر قسم کی منشیات، اسلحہ اور جو پھر آپ جو کچھ سوچ سکتے ہیں وہ آپ کو وہاں بآسانی مل جاتا ہے۔ یہاں تک کہ وہاں ریٹ لگے ہوتے ہیں کہ فلاں لیول کے آدمی کو قتل کروانے کے اتنے پیسے، مثلا صحافی کے قتل کے اتنے پیسے، وزیر کو قتل کرنے کے اتنے پیسے، 16 گریڈ کے افسر کو قتل کرنے کے اتنے پیسے وغیرہ۔ اس قسم کی ایک ویب سائٹ سلک روڈ کے نام سے بہت مشہور تھی، جسے امریکی انٹیلیجنس نے بڑی مشکل سے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر ٹریس کر کے 2015 میں بلاک کیا تھا۔ مریہ ناز ویب یہ انٹرنیٹ کی دنیا کا سب سے گہرا حصہ ہے۔ حقیقی دنیا میں سمندر کا سب سے گہرا حصہ مریہ ناز ٹرنچ کہلاتا ہے، اس لیے اسی کے نام پر اس ویب کا نام بھی یہی رکھا گیا ہے۔ نیٹ کے اس حصے میں دنیا کی چند طاقتور حکومتوں کے راز رکھے ہوتے ہیں، جیسے امریکہ، اسرائیل اور دیگر دجالی قوتیں وغیرہ۔ یہ انٹری کسی کے بس کی بات نہیں، یہاں کوڈ ورڈز اور کیز کا استعمال ہی ہوتا ہے۔ ایک سب سے اہم بات یہ بھی سن لیں کہ ڈارک ویب پر جتنا کاروبار ہوتا ہے وہ بٹ کوائن میں ہوتا ہے۔ بٹ کوائن ایک ایسی کرنسی ہے جو کسی قانون اور ضابطے میں نہیں آتی اور نہ ہی ٹریس ہو سکتی ہے۔ کسی کے بارے میں یہ نہیں جانا جا سکتا کہ اس کے پاس کتنے بٹ کوائن ہیں۔ ڈارک ویب پر اربوں کھربوں ڈالرز کا یہ غلیظ کاروبار ہوتا ہے۔ اب آخر میں اس سوال کا جواب جو اس سارے معاملے کو پڑھ کر آپ کے ذہن میں پیدا ہوا ہوگا کہ اس ویب پر پابندی کیوں نہیں لگا دی جاتی۔ چھری سبزی کاٹنے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ اب اگر کوئی اس چھری کو اٹھا کر کسی کے پیٹ میں گھوم دے تو قصور چھری کا نہیں بلکہ اس کے استعمال کا ہے۔ چھری پر اگر پابندی لگا دی جائے تو تمام انسانوں کا حرج ہوگا، لہذا اس کا حل یہی ہے کہ جو اس کا غلط استعمال کرے اسے عبرت کا نشانہ بنا دیا جائے، اور باقی لوگوں کو پہلے سے بتا دیا جائے کہ بھائی اس کا غلط استعمال آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ سب بتانے کا مقصد آپ کو یہ تھا کہ سوشل میڈیا پر آڈیو لیک کے بعد ہر بندہ یہ بات کرتا نظر آ رہا ہے کہ ڈارک ویب پر آڈیوز مل جائیں گی یا میں نے دیکھی ہیں۔ تو آپ کو بتانے کی بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں پر یقین نہ کریں، یہ اتنا آسان اور کوئی قانونی کام نہیں ہے، یا خود ایسی کوشش نہ کریں اور نہ کسی کو ایسی کوشش کرنے والے سے کوئی میل ملاپ رکھیں، یہ قانونی طور پر جرم ہے۔ آج نہیں تو کل ایسی حرکات کرنے والے اداروں کے شکنجے میں ضرور آئیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں۔ ابھی اجازت دیجیے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔